آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے، تو وہ تمہیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کی یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری تکلیف، ہمارے حالات، ہماری کمزوریاں، ہمارے حال سے آگاہ ہے۔ ہم بار بار پھسلتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو ہدایت پا جاتے ہیں، اور اللہ تو رحمان ہے، بہت مہربان۔ اللہ معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور سجدہ زیر ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ محبت انسان کو پابند بناتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہو ہم اس کے پابند بن جاتے ہیں، اس کی پسند کا کام کرتے ہیں، جو اسے پسند نہ ہو اس سے باز رہتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ کی محبت بھی پابند بناتی ہے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، تب ہم اللہ کے پابند بننے لگتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے؟ اللہ جب اپنی محبت آپ پر نچھاور کرتا ہے نا، وہ آپ کو پابند بنانے لگتا ہے اپنی پسند ناپسند کا۔ تب ہم اس کی پسند کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال ڈال کے جب آپ کو اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے نا، تب آپ اس کے پابند ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت وہ آپ کے دل میں نماز کا خیال ڈالتا ہے، اور آپ کی اللہ سے محبت نماز کی پابند کرتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں اللہ کے پابند بننے کی، یہی محبت کا اصول ہے۔ جس سے محبت ہو وہ آپ کو پابند بنا لیتا ہے، اور جب آپ کو محبت ہو آپ اس کے پابند بن جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو پابند بناتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ اس کے پابند بننے کی پوری کوشش کرتے ہو، یہ آپ کی اللہ سے محبت ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لیے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ مسکرا رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ اور وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، تو مشکلات آ جانے پر کبھی بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ اللہ نے تو اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔
تب بھی نہیں جب وہ مشکل میں تھا۔ اللہ نے تو انسان کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، لیکن پھر بھی انسان کے لبوں پر یہ شکوہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھول گیا، اسے وہ وقت یاد نہیں رہتا جب وہ خود اللہ کو بھول رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر سے قبول کیا، بار بار قبول کیا۔ اگر آپ کی آزمائشیں مشکل سے مشکل ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں بہت مشکل لگتا ہے وہ دراصل ہماری برداشت میں ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے، بس تکلیف کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم اللہ کی طرف تب پلٹتے ہیں جب ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی محبت میں مکمل طور پر ذلت و رسوائی کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں، جب ہم ہر درد سے ٹھکرا چکے ہوتے ہیں، لوگوں کی درد سے خالی لوٹ دیے جاتے ہیں، لوگوں سے امید لگا کے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، لوگوں کی محبت کے لیے ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہوتے ہیں، مگر ہم اتنا کچھ کر کے محبت کے لیے آخر میں خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ تب ہمارے ساتھ بس اللہ پاک ہوتا ہے، ہمیں لوگوں کی ٹھکرائے ہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لیتا ہے، ہمارے خالی دامن کو اللہ اپنی محبت سے بھرتا ہے، پھر لوگوں کے لگائے ہوئے زخموں کو اللہ اپنی محبت سے سیتا ہے، اللہ لوگوں سے لگائی ہوئی امید اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت اپنی رحمت کے پلو میں لپیٹ لیتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے اپنے آنچل میں، ویسے ہی اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آنچل میں چھپا لیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس گناہوں اور غلطیوں کی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، پہلی دفعہ ہی ہمیں اپنا لیتا ہے، ہمیں ٹھوکر نہیں مارتا، اور پھر ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے، تہجد کے سجدے ہوتے ہیں، اللہ کی آغوش ہوتی ہے۔